نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں اہم ترین نعمت انسان کی اولاد ہے۔ یہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اولاد کی پرورش کرے، یہی اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور یہ انسان اس دنیا میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اور یہی اولاد انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ انہی باتوں میں سے گزشتہ ملاقاتوں میں کس طرح بچے کے دنیا میں آنے کے بعد اذان دینا چاہیے، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، پھر 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈانے چاہیے، سر کے بال منڈانے کے بعد وزن کے برابر، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے، بالوں کو منڈوانے کے بعد پھر زعفران سر پہ لگائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دی کہ 7ویں دن اچھا نام رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یہاں تک گزشتہ ملاقات میں بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے ساتھ کیا رکھنا چاہیے، کیا معمولات رکھنے چاہیے۔ عقیقے کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح شادی میں، نکاح میں، ولیمے میں اور چیزوں میں بعض رسومات داخل ہو گئیں تو وہ بہت مشکل ہو گیا، نکاح بہت مشکل ہو گیا، شادی بچوں کی بہت مشکل ہو گئی، بالکل اسی طرح عقیقے کی سنت بھی بہت مشکل ہو گئی، اور لوگوں نے اس میں اتنا کچھ بنا لیا، دعوتیں بھی ہوں گی، ٹینٹ شامیانے بھی لگیں گے، رشتہ داروں کو بھی بلایا جائے گا، پھر جن کو بلایا جائے گا وہ آئیں گے تو وہ ہدیہ تحفہ بھی لے کر آئیں گے، اپنے بچوں کے کپڑے بھی بنوائیں گے، اور پورا خاندان جو ایک شریک ہوگا وہ ہزاروں روپیہ ہر خاندان اپنے بچوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، پھر کہیں آ کر وہ اس کے گھر میں آئے گا اور اس بندے کا بھی لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے گا عقیقے کی دعوت کرنے پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عقیقہ آہستہ آہستہ معاشرے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت آسان دین سمجھایا تھا، بہت آسان دین۔ یہ عقیقہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کر لیں، لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کر لیں، اور یہ 2 اور 1 کا جو تصور ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت اس وقت فرمائی کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ بھی عقیقہ کرتے تھے، لیکن لڑکے کی پیدائش پہ عقیقہ کرتے تھے اور لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس پر بھی گزشتہ ملاقات میں خوب تفصیل سے بات ہوئی کہ لڑکیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر بھی عقیقہ کیجیے، خوشی منائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت میں کہا کہ آپ لڑکوں کے لیے 2 جانور ذبح کریں، لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کریں، اور صرف جانور کو ذبح کرنے سے عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ عقیقے کی شرعی حیثیت ذہن میں رکھنی چاہیے، سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اس پر بہت سوال ہوتا ہے کہ جی عقیقہ نہ کیا جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی سی ہدایت دی، جانور ذبح ہو جائے عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث کی کتاب میں اس کا فلسفہ بھی بتایا۔ فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت،
تو اس عقیقے کی حقیقت بھی، فلسفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ جو ہے، غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے یہ اس عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کوئی چیز رہن رکھ دیتے ہیں، پیسے لے لیے کسی سے، زیور رکھوا دیا، گھر کے کاغذات رکھوا دیے، بعد میں ہم پیسے دیں گے تو ہم چھڑوائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عقیقہ ہے اس کے بدلے میں وہ بچہ رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب ہم عقیقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مصیبتوں سے، مشکلات سے، آفات سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اور یہی سمجھ کر، سنت سمجھ کر عقیقہ کیا جائے۔ بعد میں اس کے گوشت کو تقسیم کر دیجئے، کچا گوشت تقسیم کر دیجئے، پکا کر تقسیم کر دیجئے، باہر صورت وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو عقیقہ صرف اتنا سا عمل ہے جس کو پھیلا کر آج اتنا بڑا بنا لیا کہ وہ مشکل ہو گیا اور لوگوں نے عقیقہ کرنا چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں ایک اور ہدایت دی، اور وہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ وہاں حدیث میں جو لفظ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 7 دن بعد عقیقہ کیا جائے، وہاں یوم السابع، 7ویں دن، حدیث کے جو الفاظ 7ویں دن عقیقہ کر لیں۔ اب وہ 7واں دن آج کل ویسا اوقات ہوتا ہے کہ اسپتال کی مصروفیت کی وجہ سے، اور کبھی وہ میکے چلی جاتی ہے، کبھی طبیعتیں ناساز ہوتی ہیں، کبھی خرچہ اتنا ہو جاتا ہے اسپتالوں کا جس کی وجہ سے عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر عقیقے کو 1 آدھ مہینے بعد بھی کرنا چاہیں، 3 مہینے، 6 مہینے بعد بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں بھی 7ویں دن کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیجئے، وہ 7واں دن ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا تو ایسی صورت میں اگر 6 مہینے بعد بھی آپ عقیقہ کرنا چاہیں تو جمعرات کو آپ عقیقہ کر لیں، وہ 7واں دن ہوگا، شمار کر لیجئے گا۔ بہت آسان، نہ اس میں تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت، لیکن سنت پر عمل۔ بسا اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے نہیں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، کام سارے نمٹا لوں گا، گوشت تقسیم کر لوں گا، اسے اتوار کو کر لیں گے، 7واں دن نہیں بن رہا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ، انسان اپنی سہولت دیکھ لے اور سنت ادا کر دے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بعد جو اہم ترین چیز ہمیں اللہ نے قرآن میں سمجھائی، ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت کی۔ اس آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، وہ ایسا حکم ہے کہ جس پر آج میڈیا اور میڈیکل سائنس اور WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے لوگوں کو سمجھانے پر ایک بات آج، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 233 میں بیان فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر۔ میں نے بتایا کہ اربوں ڈالر، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں سمجھانے پر، اس کی بھی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اور وہ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ان ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر آج اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے اس کے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کی جان بچانے کے لیے، کہ عورتوں کے اندر جو بریسٹ کینسر آیا اور جس پر وہ پنک ریبن کی پوری تنظیم بنی دنیا بھر کے اندر کہ عورتوں کی جان بچائی جائے اور ان کو کینسر سے بچایا جائے۔ دراصل اللہ نے نظام بنایا، اللہ نے نظام بنایا اس کے جسم کے اندر، ایسے غدود بنائے ہیں کہ جس میں سے دودھ اللہ پیدا کرتا ہے اور وہ بچے کو پلایا جاتا ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے۔ جب یہ فیشنوں میں پڑھ کے اور دور جدید کی تعلیم میں پڑھ کے اور ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ مائیں جب دودھ نہیں پلاتی اپنے بچوں کو، انہی ماؤں کے اندر وہ کینسر کی صورت میں سامنے آتا ہے جس سے جان جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس بنا پر یہ اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور ذہن میں رکھیے گا یہ تو ان کو اب سمجھ میں آیا ہے نا، اب چند سال پہلے، چند دہائیاں پہلے، 50-60 سال ہو گئے ان کو سمجھ میں آئی ہے یہ بات،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ذریعے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں۔ سائنسدان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے تحقیقات کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اصول بیان کرتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا کام کرتے ہیں۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے وہ وحی الہی ہوتا تھا، وہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی تحقیق نہیں ہوتی تھی، وہ تو ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ تو یہ ہمارے خالق نے بتایا، یہ ہمارے خالق نے بتایا، جو ماں کا بھی خالق، بچے کا بھی خالق، باپ کا بھی خالق، وہ سمجھا رہا ہے۔ اور اللہ نے اس طویل آیت میں، لمبی آیت ہے، آیت نمبر 233، اس میں اللہ نے بڑی باریک باریک باتیں بتائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ یہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ اس میں بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں 2 سال یا 2.5 سال، تو اس کی بھی وجہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ دراصل سورۃ البقرہ کے اندر تو یہ 2 سال ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حول کہتے ہیں سال کو، حولین کاملین 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لیکن سورۃ الاحقاف کے اندر، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر، وہاں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بچے کو دودھ چھڑانے کی مدت، حمل کی مدت 30 شہرہ، 30 مہینے ہیں۔ جب آپ 30 مہینوں کے سال بنائیں گے تو وہ 2.5 سال بنے گے، 2.5 سال، 2 سال 6 مہینے۔ یہاں سے وہ فقہا کا اختلاف سامنے آتا ہے کہ 30 مہینے 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے یا 2 سال۔ اس کے لیے فقہا نے، بعض نے کہا کہ 2.5 سال مدت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بچے کا حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں مدتیں بیان ہوئی ہیں، لہذا دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی ہے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ مائیں جو ہے نا وہ 2 سال دودھ کم از کم پلا لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ وہ رضاعت کی مدت، دودھ پلانے کی مدت پوری کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ تندرست خواتین بچوں کو دودھ پلائیں، اور اس کو ہماری اردو زبان میں انا کہتے ہیں، انا، دودھ پلانے والی خاتون، اور اس عربی زبان میں اس کو مرضعہ کہتے ہیں، مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہاں رواج تھا اس وقت، تو سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے، بہت تفصیل سے وہاں لکھا ہوا ہے، جس کو میں مختصراً بیان کروں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جتنے مالدار گھرانے تھے ان کے بچوں کو تو مختلف خواتین دیہات میں لے گئی تھی، اور وہ ہوتی بھی مضافات میں، دیہات میں رہنے والی خواتین ہوتی تھیں جو بچوں کو لے جاتی تھیں دودھ پلانے کی مدت میں۔ اور وجہ 2 وجہ ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ وہ صحت مند خواتین ہوتی تھی، اس وقت کے شہری ماحول سے باہر ہوتی تھی، اور دوسرا اس وقت ارد گرد کی جو لوگ ہوتے تھے، خواتین ہوتی تھی، ان کی زبان عربی کی بہت فصیح ہوتی تھی، بہت عمدہ زبان ہوتی تھی ان کی بولنے میں، لہذا بچوں کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان بہت اچھی ہو، ان کا بولنا، تلفظ بہت اچھا ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت وہ اس دور کے مکے میں جتنے بڑے بڑے گھر کی خواتین تھیں ان سے، مالدار خواتین سے بچے لے گئے دودھ پلانے کے لیے، مختلف خواتین۔ جناب حلیمہ جب آئیں تو یہ خود بھی ان کے گھر کے اندر بڑی غربت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم پیدا ہوئے۔ 6 ماہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم انتقال کر گئے تھے، گھر میں اتنا مال نہیں تھا، اس وقت پیسہ نہیں تھا، تو جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے اور تو کوئی مالدار گھرانے سے بچہ نہیں ملا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور دودھ پلانے کے لے گئی۔ اس وقت وہ اپنے حالات بتاتی ہیں حضرت حلیمہ خود، وہ کہتی ہیں اس وقت حالات یہ تھے کہ ہمارے گھر میں بکریاں تھیں تو وہ بھی
بیچاری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور جو اونٹ تھے وہ بھی، اونٹنیاں تھیں وہ بھی کمزور ہو چکی ہوئی تھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی پیسہ اتنا نہیں تھا کہ ہم اس کی خوراک کا انتظام کرتے۔ جناب حلیمہ کہتی ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بچپن میں دودھ پلانے لے گئیں تو جب وہ لے گئیں تو ان کی اونٹنیاں بھی تر و تازہ ہو گئیں، اور ان کی بکریوں کو بھی دودھ آنے لگا، اونٹنیوں کو بھی دودھ آنے لگا، اور ان کی برکتیں گھر کے اندر ظاہر ہونے لگیں۔ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی بچپن کی تشریف آوری کی برکتیں انہوں نے خوب بتائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت 233 میں کچھ اور ہدایات بھی دیں جو آج بہت ضروری ہیں نوجوان بچوں اور بچیوں کو بتانا۔ ماں باپ آگاہ ہوں گے قرآن حکیم سے، ان بچوں کو نوجوان کم از کم شادی شدہ بچوں کو آیت نمبر 233 اس سورۃ البقرہ کی پڑھائی جائے، ان کو باقاعدہ سمجھائی جائے، دیکھو اللہ نے کیا حکم دیا، پہلے سے ذہن سازی کی جائے، ورنہ بعد میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ اللہ نے کیا ذہن سازی کی کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ بہت عجیب حکم ہے، خالق ہے نا اللہ، اسے معلوم ہے اب ضروریات بدل رہی ہیں، تو فرمایا کہ باپ کے اوپر لازم ہے، ویسے تو میاں بیوی جب ہوتے ہیں نکاح ہوتا ہے تو نان نفقہ یعنی رہائش، خرچہ، کھانا پینا یہ سب اس کے شوہر کے ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بچے کی پیدائش پر اللہ نے الگ سے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس باپ کا یہ بچہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ماں کے رزق، کھانے پینے اور اس کے لباس کا اچھی طرح اہتمام کرے، یہ الگ سے حکم ہے۔ اور اب میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں بچیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کی خوراک کا اہتمام کریں، اب انہوں نے پرورش کرنی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی ماں کے لیے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا۔ دودھ پلانے والی ماں کو کہا کہ اگر رمضان آ جائے تو وہ روزہ قضا کر لیں بعد میں، ابھی وہ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچے کی خوراک پر فرق پڑے گا۔ دیکھیے کہ دین کتنی گہرائی میں سمجھا رہا، اس لیے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی خاتون کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، رمضان کے روزے چھوڑ دے، فرض روزے، اور پھر جب وہ بعد میں فارغ ہو جائے مدت سے اور پھر کسی وقت میں جا کر وہ روزے قضا کر لے۔ اور اس شوہر پر، باپ پر لازم ہے کہ اس وقت بیوی کے کھانے پینے کا اور لباس کا اہتمام کرے، اس بچے کی وجہ سے۔ آج یہ ایک بڑی عجیب بات عرض کروں گا کہ آج کل ہمارے نوجوان جو شادی شدہ ہوتے ہیں، وہ بچیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد راتوں کو جاگنا، مشکلات، فلاں فلاں، اور یہ سانسیں بھی اس وقت، اب ہماری بزرگوں کی ذمہ داریاں ذہن میں رکھیے گا، سانسیں بھی اس وقت کہتی ہیں بس ٹھیک ہے، کام بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، برتن بھی دھو، فلاں بھی کرو، کھانا بھی پکاؤ، صفائی بھی کرو، کپڑے بھی دھو، یہ بھی کرو، بچے کو بھی سنبھالو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے جن کی اولاد ہوتی ہے، ان کی مائیں ڈپریشن میں مبتلا ہو رہی ہیں بہت زیادہ، صرف اس وجہ سے، اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو اب اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اب اس کی ذمہ داریاں بدل رہی ہیں، اب اس کا کھانا پینا اچھا کرو، اس کا لباس اچھا کرو، اس کے آرام کا خیال کرو، تاکہ یہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ اور ہمارے معاشرے کا نوجوان اس آیت سے بالکل غافل ہے، ہم نہیں سمجھا سکے کہ قرآن میں کیا آتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آج ساسوں کو اور سسر کو ذہن میں رکھنی ہوگی آیت کا یہ حصہ، لا تکلف نفس، کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لا تکلف نفس، کہ ان میں سے کسی جان کو تکلیف نہ پہنچائے اس بچے کی وجہ سے، تکلیف نہ پہنچے، ولا مولود لہ بولدہ، باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچے اس بچے کی وجہ سے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ہمارے نوجوان بے فکر ہوتے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ اب وقت ہے کہ اس وقت گھر کے اندر تعاون کی فضا ہو، اس وقت گھر کے اندر سہارے کی فضا ہو، اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ تعاون اور مدد، جس سے کہ وہ دوبارہ بچی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے اور بچے کے ساتھ اس کی پرورش کو توجہ دے سکے۔
اللہ نے قرآن مجید میں کس طرح باریک باریک باتیں بتائی۔ آج وقت کی ضرورت کہ ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو پہلے سے ذہن سازی کی جائے۔ اب یہ باتیں نہ تو کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ باتیں نہ اساتذہ معلمات بتاتی ہیں، نہ ان کے علم میں ہوتی ہیں، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سے تعلق، قرآن حکیم کا ترجمہ ان کو آتا ہو، کم از کم ان حصوں کا ترجمہ، ان آیات کا ترجمہ آتا ہو کہ جس کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ذہن سازی پہلے سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا گہرا اس کا اثر ہوتا ہے کہ آج ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات موجود ہوتے ہیں، سب کو معلوم، آپ حضرات میں سے بھی بہت سے حضرات کو معلوم کہ بسا اوقات بچے کے اندر کچھ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں پیدائش کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کچھ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے ڈاکٹروں کے منہ سے یہ جملہ سنا ہوگا، لگتا ہے کہ اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا ورنہ اس کو یہ بیماریاں نہ لگتی۔ آج یہ سائنس کہہ رہی۔ آج جو بہت قابل اور اچھے ڈاکٹر ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہ آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ڈبے کا دودھ بچے کو نہ لگے، آخری حد تک کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ تو وہ ماؤں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ زہر ہے، یہ صرف اس وقت ہے جب اس کے پاس اور کوئی خوراک نہ ہو تو ہم متبادل کے طور پر یہ خوراک دے سکتے ہیں۔ آج بڑے ہو کر ذرا بچے 6-7 سال کے ہوتے ہیں، 8 سال کے، ان کے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں، یا کوئی اور معدے کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کوئی اور پٹھوں کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ہڈیوں کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو بسا اوقات ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کو ماں نے دودھ نہیں پلایا، اگر پلایا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ بیماریاں اس کو لاحق نہ ہوتی۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں اصل میں وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ایسی خوراک کا انتظام کیا ہے کہ وہ خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ اس دنیا میں نئے آنے والے انسان کی ضروریات کیا ہیں، اس کو کیا کیا چیزیں چاہیے، اس کی خوراک میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ انسان وہ چیزیں نہیں بنا سکا اب تک، اس کا متبادل نہیں بنا سکا۔ اور سب سے اہم بڑی بات جو آج دنیا میں سمجھائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کینسر سے بچنے کے لیے، خاص طور پر بریسٹ کینسر، چیسٹ کینسر سے بچنے کے لیے ماؤں کو ضروری ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن پر عمل کریں۔ اور اس کے لیے پھر میں عرض کروں گا، ہم بزرگوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا، ہم بزرگوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا، ان کو ذمہ داریاں اپنی پوری کرنی پڑیں گی، ماؤں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی، تاکہ آئندہ نسلوں کی تشکیل ہو سکے، آئندہ صحت مند اولاد ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی تربیت ہو سکے۔ اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کے لیے تو بس سورہ فرقان کی ایک دعا بہت مانگنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔